إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات يعني الموت. ہر قسم کی تعریف و توصیف و حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، مرتبہ و اعلی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جس کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں، جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنی نفس کی بد شرارتیوں اور بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصی ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافع المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جہاں والوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر، منیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جی چرانے والے، یہی وہ لوگ ہیں نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور بضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں، دنیا کی سب سے بہترین کتاب، دنیا کی سب سے ایتھنٹک کتاب، جس میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جہنم سے ہمیں روک دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں دنیا میں رہن سہن کا ڈھنگ بتاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام مسئلے مسائل اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں اور آپ اس کتاب سے غفلت پاتے ہیں، میں اور آپ اس کتاب کو گھروں میں اس جگہ رکھتے ہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ بھی نہ جاتا ہو، اور ہم اپنے بچوں کو اس کتاب کی تعلیم بھی نہیں دیتے ہو۔ وہ کوئی اور کتاب نہیں، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ وہ راستہ جو تمہیں صراط المستقیم کا راستہ ہے، وہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ تمہیں جہنم سے روکتا ہے، وہ کوئی اور راستہ نہیں، وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ و طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جسے ہم شریعتاً ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جسے ہم شریعتاً نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہمیں نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ کوئی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے،
ایسے ہی اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کے اعمال بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں اور جنت میں ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. محترم و معزز سامعین و سامعات، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین مزید فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک شے کی چیز کو جس کے اندر جان موجود ہوتی ہے، ہر ایک ایسی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے اجر کا ثواب ضرور دیتے ہیں. اور جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اور جنت میں چلے جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور دنیاوی زندگی بس ایک دھوکے کی زندگی ہے. میں اور آپ جو اس دنیا کی زندگی میں جی رہے ہیں، جو میں اور آپ اس دنیا کی زندگی میں جو چمک و دھمک دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اس دنیاوی زندگی میں اپنی دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ مان چکے ہیں. اور ہم دنیاوی زندگی میں اتنا ملوث ہو چکے، ہم دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا بیزی کر چکے، ہم نے اپنے آپ کو موت کو ہی بھول گیا. کیا ہمیں خبر نہیں ہے کیا ہمیں بھی موت آنی ہے؟ یاد رکھیں موت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان امیر ہے یا غریب ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان مریض ہے یا شفا یابی ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے. جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اسے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. تو میں اور آپ اس غفلت کی زندگی میں کیوں جی رہے ہیں؟ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو اپنا ہی سب کچھ کیوں مان چکے ہیں؟ میں اور آپ اس دنیاوی زندگی میں اتنا سب کچھ مان چکے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو بھی بھول چکے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، تم میں سے ہر ایک میں سے ایک شخص کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے جب تم گناہ کی طرف جاؤ، جب تمہارے دل و دماغ میں گناہ کا خیال آئے، اسی فوری بات سوچو کہ تمہیں موت بھی آنی ہے، تمہیں موت کے چنگل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، جب تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، جب تمہارے دل میں دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اکثر من ذکر هذه اللذات یعنی الموت. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، انسان کی خواہشات کو نچوڑ دینے والی چیز وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ موت ہے. اگر بندہ جب موت کو یاد کر لیتا ہے، یقین جانے اس کی زندگی سنور جائے گی اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ موت ویسے ہی واقعی ایک ایسی چیز ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے بول سکے کہ میں موت کے لیے واقعی ریڈی ہوں، میں موت کے واسطے ریڈی ہوں. ہم میں سے کوئی شخص ہی نہیں چاہتا کہ مجھے مرنے کی خواہش ہے، کوئی نہیں چاہتا. ہم میں سے کوئی شخص نہیں چاہتا، اگر وہ شخص انسان بیڈ پہ بھی پڑا ہوا کیوں نہ ہو پھر بھی وہ موت کے قریب تک جانا پسند نہیں کرتا. لیکن موت ایک کڑوا سچ ہے، موت ایک ایسا کڑوا سچ ہے، مجھے اور آپ کو اس کا جام ہر ایک کو پینا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا گھونٹ پینا ہی پینا ہے. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کے سکرات انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہماری زندگی
اسی طرح سے گزر رہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے جیسا کہ صحابہ کرام کی گزرا کرتی تھی. کیا ہماری دنیاوی مشغولات اسی طرح سے مصروف ہے کہ صحابہ کرام کے مشغولات رہا کرتے تھے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو موت کی فکر ہوتی تھی، صحابہ کرام کو آخرت کی فکر ہوتی تھی. لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنا عہدہ بڑھانے کی فکر ہے، ہمیں اپنا روپیہ پیسہ بڑھانے کی فکر ہے، ہمیں اپنے گھر کو بلند کرنے کی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اچھا اسٹیٹس کمانے کی ضرورت ہے. یقین جانے دنیاوی زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے، دنیاوی زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے. جیسا یہ پانی کا بلبلا پھٹ جاتا ہے ویسے انسان کی روح اس کے جسم میں سے قبض ہو جاتی ہے. تو میں اور آپ کس دھوکے کی دنیا میں کس طرح سے جی رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ فکر کرنا ضروری ہے، ہمیں اس بات سے فکر کرنا ضروری ہے. یہاں تک ہمیں بھی نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینا چاہیے، ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں، اس چیز کی خبر نہ دوں کہ تمہیں دنیا کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے لیکن آخرت کی خواہشات کو دبا دیتا ہے. اگر تم آخرت کی خواہشات کو دیکھو گے، اگر تم موت کے سکرات کو دیکھو گے، جب انسان کے اوپر موت کے سکرات آ جاتے ہیں، اگر وہ تم موت کے سکرات کو دیکھنا شروع کر دو گے، یقین جانو صحابہ کرام تمہیں دنیاوی زندگی ایک جیل دکھیں گی، یہ دنیاوی زندگی تمہیں قید خانہ دکھے گی، اور تمہیں آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت میں تم کثرت پیدا کرو گے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ میرا اور آپ کا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ ہم صرف جمعے کو نمازی بنتے ہیں، جمعے کے نمازی بنتے ہیں، اور امام صاحب اور مؤذن صاحب 5 وقت اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا لگاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو فرصت میں رہتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھا کرتے ہیں، اور ہم اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں 5 وقت کا نماز کی بھی ہمیں عادت نہیں ہے. تو سوچیں میں اور آپ موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ مان چکا ہے؟ کیا دنیاوی زندگی کو اپنی جنت مان چکا ہے؟ یقین جانے فرعون جیسا ظالم بادشاہ، اللہ رب العالمین نے فرعون کو بھی پیسہ دیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن فرعون، یقین جانے کہ فرعون کے جب خزانوں کے چابیوں کا ذکر آتا ہے، فرعون کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر اس کی صرف خزانوں کی چابیاں جاتی تھی. کیا اللہ رب العالمین نے فرعون کو دولت نہیں دی تھی؟ کیا اللہ رب العالمین نے شداد و حامان کو دولت نہیں دی تھی؟ تو میں اور آپ اس دنیا میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ میں اور آپ صرف روپیہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو کمانا چاہیے، ہاں ضرور کمانا چاہیے، انسان کو حلال کمائی کمانا ضروری ہے، فرض ہے. کیونکہ اس کے دنیاوی ضروریات کو، دنیا کی ضروریات کی خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے گھر والوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جب وہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو بھی دیکھے، اپنے گھر کو اسلامک ماحول بنا لے، اپنے گھر کو فاحشانہ ماحول نہ بنا لے، اپنے گھر کو ناچ گانے والا ماحول نہ بنا لے. آج کا ماحول میں اور جب جی رہے ہیں یہ بہت ہی فاحشہ والا زمانے میں ہم جی رہے ہیں. میں اور آپ ہمارے گھروں میں جائزہ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں ایسے کئی خواتین ہیں، ہماری ماں اور بہنیں موجود ہیں جو اسلام سے تو دور ہے، جو اسلام سے تو دور ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی، نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی دنیا کی خواہشات ان کے اوپر بڑھتی جا رہی ہیں، دنیا کی خواہشات ان کے نفس کے اوپر بڑھتے جا رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. یقین جانیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک ماحول بنائیں، نہ کہ ناچ گانے والا ماحول نہ بنائیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لیکن میں اور آپ کس غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ غور کریں کہ ہم اپنے گھر کو
اللہ रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अपने घर को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या हम वाकई वही काम कर रहे हैं? हम वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपने माँ बाप अपने बच्चों के लाड़ प्यार में इस तरह से उनके ख्वाहिशात को मुकम्मल कर रहे हैं और वो दिन रात मेहनत कर कर अपनी आखिरत की जिंदगी को भुला चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी में एक ऐसा समझ रहे हैं, एक मियार समझ रहे हैं कि हमें, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमारी औलाद छोटी है, अभी तो हमें कई वक्त तो गुजारना है, हमें बूढ़े होना है। बूढ़े होने के बाद जब हम सोचेंगे कि आखिरत की जिंदगी क्या होती है, मुझे और आपको इस बात पे गौर फिक्र करना हम में से हर एक को जरूरी है। जब मौत के सकरात आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे की रूह का वक्त आ जाता है, जब बंदे की उसके जिस्म से रूह निकलने का वक्त आ जाते हैं, अगर वो नेक बंदा होगा, अगर वो नेक बंदा होगा, सालेह होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, शिर्क व बिदअत से पाक होगा, मुनाफिक नहीं होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस बंदे का मौत का वक्त करीब आ जाता है और मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए आ जाते हैं, उससे पहले चंद फरिश्ते आते हैं, एक रोशनदार चेहरा लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चेहरा सूरज से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा होगा। वो फरिश्ते आएंगे और जिसकी मौत का वक्त आ चुका है उसके करीब बैठ जाएंगे और बंदा उन फरिश्तों को देखेगा और अपने आप को तस्लीम कर लेगा और अपने आप को यह समझ लेगा कि मेरा मौत का वक्त बिल्कुल आ चुका है। लेकिन वो इंसान वो सामने वाले से नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जबान पे ताला डाल देते हैं। जब वो मौत के फरिश्तों को देख लेता है और मलकुल मौत आते हैं, उस पाकीज़ा रूह से कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, निकल अपने जिस्म से और अपने रब की तरफ दौड़ पड़। और अगर तेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि तो अपने रब को देखना चाहता है, तो रब की भी ये ख्वाहिश है, रब तुझे देखना चाहता है। अल्लाह, ये एक मोमिन की निशानी होती है। और जब वो रूह उसके जिस्म से परवाज होती है और उसके जिस्म से जब रूह निकलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मिसाल देकर फरमाया, जैसे एक पानी का बोतल होता है, एक मुश्किज़ा होता है, जिस तरह हम गिलास में पानी डालते हैं, जो पानी में पानी को गिलास में निकलने में कोई तकलीफ नहीं होती, उसी तरह जिस्म से रूह निकलने में, उस बंदे के जिस्म से रूह निकलने में कोई तकलीफ नहीं होती। और आसमान से फरिश्ते जिब्राइल और आसमान से फरिश्ते मलकुल मौत जन्नत का एक कपड़ा लाते हैं और जन्नत की खुशबू लाते हैं और इसको रूह को निकाल कर उसमें लपेट कर आसमान की तरफ परवाज हो जाते हैं। इस मरहले में से हम में से हर एक को गुजरना ही गुजरना है, चाहे हमारा दिल गवारा करे या ना करे, चाहे हम इसके वास्ते तैयारी करें या ना करें, हम में से हर एक को इसमें से गुजरना ही गुजरना है। जैसा ही रूह हमारी परवाज होती है, आसमानों की तरफ जाती है और पहले आसमान पे दस्तक देती है और कहते हैं फरिश्तों के, पहले आसमान के फरिश्तों से कहते हैं कि जन्नत का दरवाजा खोलो। तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि कौन है और जन्नत का दरवाजा क्यों खुला रहे हैं? और फरिश्ते मलकुल मौत कहते हैं, ये वो पाकीज़ा रूह है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस बंदे का नाम भी लेते हैं, कहते हैं कि फलां इब्न फलां की रूह है। और और वो खुशबू सुनकर फरिश्ते उसका मरहबन कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहकर जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं। उसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत की खुशखबरी दे देते हैं और उसके लिए जन्नत का ठिकाना मुयक्कर कर देते हैं। और ये है एक मोमिन की निशानी। एक और है जो मुनाफिक रहेगा, जो शिर्क में मुलविस रहेगा, जो दुनिया में बिदअत व खुराफात करता रहेगा, वो बंदा जो दुनिया में गुनाह पे गुनाह करता जाएगा लेकिन उसे ये महसूस भी नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। आए उसका मसला हम थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे बंदों की रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा कब्ज करते हैं? मलकुल मौत से पहले फरिश्ते आते हैं। इस तरह से उन लोगों का चेहरा बहुत ही भयंकर होगा, उन लोगों का चेहरा बहुत ही काला होगा। जैसे वो बंदा उस फरिश्तों को देख जाता है, उसकी रूह कांपना शुरू कर देती है और वो बहुत ही डर जाता है, उस तरह डर जाता है। वो मौत को अपना नहीं चाहता, वो रूह उस फरिश्तों को देखकर भागती है। और उसके बाद जहन्नम का
ایک کپڑا لاتے ہیں اور جہنم کے کپڑے کے ساتھ ملک الموت اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح باہر نکل، اے خبیث روح تو باہر نکل، اللہ رب العالمین تیرے واسطے جہنم میں جگہ بنا کے رکھی ہے اور تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بندہ بہت ہی بے چین ہو جاتا ہے جب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے رہتا ہے، وہ جسم سے روح نکلنے کو راضی ہی نہیں ہوتی، وہ جسم سے نکلنے کو راضی ہی نہیں ہوتی، تو فرشتے اس کے جسم پر مارتے ہیں، اس کی روح کا اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جسم کی روح اس کی باڈی کے اندر پھرتے رہتی ہے اور فرشتے اس کی باڈی میں گھس جاتے ہیں اور گھس کر اس کے رگوں میں سے روح کھینچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار کی روح ہوگی، اگر کوئی گناہ گار کی روح ہوگی جو اللہ رب العالمین کو دنیا میں راضی نہیں کرا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روح اس طرح نکلے گی جیسے ایک کانٹی دار درخت ہے، جیسے ایک کانٹی دار درخت ہے جس کے اوپر ہم ایک کپڑا یعنی ہم ململ کا کپڑا ڈالتے ہیں، جس طرح سے ہم کپڑے کو کھینچتے ہیں، جیسے ہی کپڑا پھٹ پھٹ کر آتا ہے اسی طرح سے اس کی جسم کی روح نکلتی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی گندی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے پہلے آسمان پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں یہ خبیث روح کون سی ہے؟ تو جب ملک الموت کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی یہ روح ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس آسمانی اس کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس روح کا کیا کریں؟ تو فرشتہ حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ اس کو اسی سمجھ اس کے زمین کے نیچے پھینک دو۔ اللہ اکبر! اور وہ اس خبیث روح کو فرشتے آسمان سے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہونے والا ہے، چاہے ہمارا موت کسی بھی جنگل سے کیوں نہ ہو، اگر یہ ہماری موت کسی بھی چیز سے واقعی کیوں نہ ہو، لیکن یہ مراحل میں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو یقین جانے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، موت کے واسطے ہمیں تیاری کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زندگی جو برزخی زندگی ہے وہاں کا مسئلہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا، وہاں کا جو مراحل ہے بہت ہی خطرناک ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، قبر کی زندگی تو بعد والی زندگی ہے، جب بندے کے اوپر موت آ جاتی ہے، جب بندے کے اوپر موت کے سکرات آ جاتی ہے، اے صحابہ کرام اس کی قیامت وہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیک بندہ ہوگا تو اللہ رب العالمین سے ملنے کی خواہش کرے گا اور اللہ رب العالمین بھی بندے سے ملنے کی خواہش کریں گے، اور اگر وہ بندہ جہنمی ہوگا تو بندہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ وہ جب اس کی روح نکلنے کی واسطے ریڈی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام تم اس کے لیے تیاری کر لینا، تم موت کے واسطے تیاری کر لینا۔ کیوں؟ موت کے بعد ہمیں دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے، موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی، اس کے بعد دوباری جب زندگی ملے گی، اگر ہمارا فیصلہ جہنم میں ہوگا یقین جانے اس کے بعد ہمیں دوسری موت نہیں آئے گی۔ ہمیں جب تک ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر چلنا ضروری ہے اور موت کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی سخت مزاج کے نبی تھے۔ ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ تمہارے مرنے کا وقت آ چکا ہے، میں تمہارے جسم سے روح نکالنے والا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گی؟ موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو ایک تھپڑ مار دیتے، ایک تماچا مار دیتے ہیں، اور جس سے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی تماچا مارتے ہیں ملک الموت کی ایک آنکھ پھٹ جاتی ہے اور ملک الموت اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین موسیٰ مرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، موسیٰ مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین پہلے ملک الموت کی اس آنکھ کو سیدھا کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت سے کہتے ہیں اے ملک الموت تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور
ان کے سامنے ایک بہت بڑا جانور یعنی بیل کی شکل میں ان کے سامنے ایک جانور رکھو اور اس کی پیٹھ کے اوپر انہیں ہتھیلی رکھنے کو کہو اور جس سے ہتھیلی کے نیچے ان کے بال آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہم بڑھا دیتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے آ کے کہتا ہے موسیٰ اللہ رب العالمین نے تم سے ایسا ایسا کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں یہ زندگی گزار لوں گا؟ یہ زندگی گزارنے کے بعد کیا اس کے بعد بھی مجھے موت آئے گی؟ ملک الموت کہتے ہیں اے موسیٰ اس کے بعد بھی تمہیں موت آنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں موت کے لیے راضی ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ موت نہ نبی کو چھوڑی ہے، نہ انبیاء کو چھوڑی ہے، نہ صالحین کو چھوڑی ہے، نہ شہداء کو چھوڑی ہے، اور دوسری طرف نہ فرعون کو چھوڑی ہے، نہ شداد کو چھوڑی ہے، نہ حامان کو چھوڑی ہے۔ میں اور آپ کس طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم یہ گارنٹی لکھ کے لائے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ ہم زندگی گزاریں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، جو ہماری غلط فہمی جو ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہمارے شیطان ہمارے اندر ڈال رہا ہے۔ تو یقین جانے کہ ہمیں موت کے واسطے رکھنا ضروری ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہے، وہ کسی قبر کے پاس جاتے تو اس طرح روتے کہ ان کی داڑھی میں سے آنسو بہہ آتے، اور سائل نے کہنے والے کہتے ہیں اے عثمان اللہ رب العالمین تو آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، لیکن تم اس قبر کے پاس بیٹھ کر کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سائل کیا تمہیں پتا ہے جو قبر کی زندگی ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو اس کے تمام مراحل آرام سے گزر جائیں گا اور آرام سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ بندہ قبر عذاب سے بچ نہیں پائے گا، یقین جانے اس کے آخرے کی اس کی بعد والی جو مراحل آنے والے ہیں اس کے لیے بہت کٹھن ہو جائیں گے، وہ مراحل سے نہیں گزر سکتا۔ اور ہم دن میں کئی جنازے دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے ریلیٹیو میں کئی ایسے جنازوں کو ہم دیکھتے ہیں، کندھا دیکھتے ہیں، ان کی مغفرت سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ بات کھٹکتی نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس جگہ آنا ہے، اور ہمیں بھی یہ دل میں یہ بات نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اس جگہ موجود ہونا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ موت کی تیاری کر لیا یقین جانے وہ انسان کامیاب ہوگا، فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم یہ سانس لے رہے ہیں، جو ہم ایک سانس لے رہے ہیں، جو سانس چھوڑ رہے ہیں، ہم خود اس کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ سانس ہم جو لے رہے ہیں، یہ جو ہم سانس چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ تو ہمیں کس بات کا تکبر ہے، ہمیں کس بات کا اعلیٰ-پن ہے؟ جو ہم خود اپنی سانس کے ہم مالک نہیں ہیں تو ہم آگے کی زندگی کل کے آنے والے مالک کیسے ہو سکتے؟ جو ہم سانس لے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، تو ہمیں سانس رکنے سے پہلے ہمیں تیاری کر لینا چاہیے کہ موت کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ موت کی تیاری کر لینا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ دنیا میں مشغول ہوتا ہے کس لیے مشغول ہوتا ہے؟ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ اپنی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے واسطے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی جھلک بتاتا ہوں، جو بندہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے واسطے اسلام سے دور ہوتا ہے، جو بندہ گھر والوں کے واسطے اپنے بیوی بچوں کے واسطے اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے، اس کا مراحل کیسے آنے والے ہیں؟ چھوٹی سی جھلک ہم دیکھتے ہیں اور ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم جو دنیاوی دھوکے کی زندگی ہے ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر جمع ہوگا، اللہ رب العالمین بندے سے کہہ دیں گے کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ جہنم کی آگ کو دیکھتا ہے، بندہ جہنم کی آگ کی تپش کو دیکھ کر بہت ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا، وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرساد حال نہیں ہوگا، سب کا اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین بندے سے کہتے ہیں یہ تو جہنم کی آگ ہے،
تو اس کو جہنم سے بچنے کے لیے تو اللہ رب العالمین کے سامنے کیا فدیہ دے سکتا ہے؟ ذرا اس حدیث پر، ذرا اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے صحابہ، اس بات سے اندازہ لگا لو کہ تم دنیا میں جو زندگی اپنے بیوی بچوں کے پیچھے صرف کر رہے ہیں اور صرف کرتے کرتے اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں، تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر شرک و بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے، اے اللہ رب العالمین، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ میرا دوست احباب ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ میرے دوست احباب کو جہنم میں ڈال دے، اے اللہ رب العالمین، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین مزید کہیں گے، اے بندے، تو اور کیا کر سکتا ہے؟ جو بندہ دنیا میں اپنی بیوی بچوں کی خواہشات میں پورا ملوث ہو کر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا کی پرستش میں پڑ گیا ہے، دنیا کو اپنا سب کچھ مان چکا ہے، دنیاوی زندگی کو اپنی سب کچھ زندگی مان چکا ہے، بندہ کہتا ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ میرے ماں باپ ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ میرے ماں باپ ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ میری بیوی، میری اولاد ہے، اے اللہ رب العالمین، یہ میرے بھائی، یہ میرے بہنیں ہیں، اے اللہ رب العالمین، تمام کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ، یہ ہوگا مرنے والی بات کی زندگی کا مراحل، یہ ہوگا قیامت دن کا مراحل۔ میں اور آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں جو سوچنا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے گھر، ہمارے گھر کی جو ہماری چوکھٹیں ہیں، ان گھر کی چوکھٹیں کو دین اسلامی چوکھٹیں بنائے، نہ کہ فحاشی اور ناچ گانے والی چوکھٹیں نہ بنائے۔ اپنے بیوی بچوں کی تعلیم لیا کرے، ان کو یہ سمجھایا کرے کہ دنیاوی زندگی پانی کے بلبلے کے جیسی ہے۔ دنیاوی زندگی ہم دنیا میں صرف اللہ کی عبادت، جنت کمانے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ بس ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العالمین جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، وہ انسان کامیاب ہے۔ جو انسان موت سے پہلے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اگر جو شخص یقین جانے موت سے پہلے اگر موت کی تیاری نہیں کرے گا، اس کے مراحل بہت ہی سخت ہونے والے ہیں، اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور اس کے آزمائشوں پہ اتنے اللہ رب العالمین سختی پیدا کر دیں گے، اس طرح سے سختی پیدا کر دیں گے، انسان دنیاوی زندگی، قبر والی زندگی میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کو عذاب دینا ہی، جب عذاب میں ملوث کر دیا جائے گا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعت سے پاک رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے گزر چکے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین اس دنیا سے جو گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو ان کی دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہی ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ رب العالمین جس گھر میں نوجوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے واسطے پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کے رشتوں کے بندوبست کر دے۔ اللہ رب العالمین جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرض کو، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری روح اس وقت ہی پرواز کرنا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اگر تو ہم سے راضی نہ ہوگا، اللہ رب العالمین ہم وہی خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سے اسی وقت ہمارے جسم سے روح پرواز کرنا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت کے سکرات میں اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین موت والی زندگی سے ہمیں جو سکرات ہے اسے محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین قبر آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہماری زندگی ہے اسلام پہ اور ایمان پہ قائم رکھ، اور جب ہمارا موت کا وقت آ جائے ایمان و بالخیر پر ہو۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔